اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا تم نہ بناؤ عدوی وعدوکم میرے اور اپنے دشمنوں کو اولیاء دوست تلقون الیہم تم بھیجتے ہو ان کی طرف بالمودہ محبت کے پیغام وقد کفروا حالانکہ وہ لوگ کافر تھے کفر کر چکے بما جاءکم من الحق اس چیز کا کہ جو تمہارے پاس حق میں سے آیا۔ اس صورت کا پس منظر یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے جنگ بندی کا اعلان کیا تھا، صلح کی تھی کہ ہم 10 سال تک کوئی فریق بھی کسی دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کرے گا۔ یہ صلح 2 سال تک قائم رہی، پھر اس صلح کی خلاف ورزی وہ مشرکین مکہ کی طرف سے ہوئی، تو جو معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا تو اس معاہدہ کو مشرکین مکہ نے توڑا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیاری کا حکم دیا کہ اب ہم مکہ کو فتح کرتے ہیں، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے اور مدینہ منورہ سے آنے جانے والے جو لوگ تھے ان کے لیے خبروں کے جو آنے جانے کا ذریعہ تھا اس کو روک دیا، اس کو منع کر دیا کہ مدینہ کی خبر وہ مکہ کے لوگوں کو نہ پہنچے کہ ہم ایک لشکر کے ساتھ مکہ پر حملہ آور ہونے والے ہیں یا مکہ کے لوگوں پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ اس دوران حضرت حاتب بن ابی بلتع ایک صحابی ہیں، مہاجر ہیں، بدری صحابی ہیں، یہ اکیلے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کی بیوی، ان کے بچے، رشتہ دار وہ سارے مکہ کے اندر رہتے تھے۔ انہوں نے ایک خط لکھا اور ایک خاتون کو دیا کہ یہ مکہ کے سرداروں تک پہنچا دو، اور اس خط میں یہ اطلاع دی گئی، خبر دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا لشکر جرار لے کر وہ مکہ پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اطلاع کر دی کہ حاتب بن ابی بلتع نے ایک خاتون کو یہ خط دے کر بھیجا ہے، اور وہ خاتون اس وقت فلاں مقام تک پہنچ گئی ہے، وہ خط لے کے چل دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چند صحابہ کے ساتھ بھیجا اور اس عورت کی نشاندہی کر کے مقام اور جگہ کی تعیین کر کے بھیجا کہ فلاں مقام فلاں جگہ پر فلاں عورت ہے، اس کے پاس خط ہے، اس سے وہ خط وصول کر کے لے آؤ اور اس عورت کو بھی لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس صحابہ کی جماعت کے ساتھ گئے اور اس خاتون کو اسی مقام پر اسی جگہ پر پایا جس مقام اور جگہ کی تعیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ بھی آپ کے پاس حاتب بن ابی بلتع کا خط ہے، وہ دے دو۔ اس نے بڑی لیت و لال سے کام لیا، بڑی رد و قد کیا، کیونکہ وہ تو سمجھتی تھی کہ یہ بات میرے اور حاتب بن ابی بلتع کے علاوہ تو کسی کو معلوم نہیں، تو لہٰذا اس نے ولیت لال سے کام لیا، ٹالنے کی کوشش کی۔ ادھر چونکہ
حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعیین کر کے بتلایا تھا، تو یہ کیسے اس کی بات میں آ سکتے تھے؟ اس سے کہا کہ کچھ بھی ہو وہ خط تمہارے پاس ہے اور وہ خط ہمیں آپ سے چاہیے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے خط آپ کے پاس ہے، ہم وہ آپ سے خط لینے کے لیے آئے ہیں، ہم نے وہ آپ سے خط لے کر ہی جانا ہے. بہرحال اس عورت نے اپنے بالوں کی وہ جو چٹیاں بناتے ہیں اس کے اندر وہ خط رکھا ہوا تھا اور وہاں سے اس نے نکال کر دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتہ کو بلایا. آپ نے فرمایا یہ کیا حرکت ہے؟ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میں نے اسلام چھوڑا ہے، نہ میرے دل کے اندر نفاق آیا ہے، میں نے صرف اس لیے یہ کام کیا کہ میرے بچے، میری بیوی، میرے عزیز رشتہ دار وہاں پر رہتے ہیں، میں نے یہ خط ان پر احسان کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ میں نے اس لیے بھیجا کہ اس خط اور اس احسان کا بدلے میں وہ میرے بیوی، بچوں اور میرے خاندان کے لوگوں کا خیال رکھیں گے. اس خط کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھا تو اس میں وہ ساری اطلاع دی گئی تھی، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر جرار کے ساتھ حملہ آور ہونے والے، اور تم یہ بات یاد رکھو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بھی حملہ کریں تو اللہ تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دیں گے. یعنی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حاطب بن ابی بلتہ نے جو بات کہی تھی وہ بات سچ تھی، کہ ان کے دل کے اندر یعنی کوئی کفر کی بات یا نفاق کی بات نہیں تھی. وہ جو اپنی زبان سے بات کہہ رہے تھے وہ حقیقت تھی کہ وہ محض احسان کرنا چاہتے تھے، اور اس احسان کے بدلے میں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے اہل و عیال کو وہ محفوظ کرنا چاہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کا اظہار فرمایا. حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوا. یقیناً یہ بہت بڑی غلطی تھی، غلطی کا احساس ہوا. تو پھر جب انہوں نے توبہ کی تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تقولوا له الا خیرا، اب اس کے بارے میں سوائے بھلائی کے اور کوئی بات نہ کرنا. یعنی حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ، ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے اپنی غلطی کا اظہار کیا، ندامت کی، توبہ کی، شرمندگی کا اظہار کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اعلان کیا کہ لا تقولوا له الا خیرا، کہ اب اس کے بارے میں کوئی شخص بھی یہ گفتگو، یہ کلام، یہ طعنہ اس کو نہ دے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کو وہ برا بھلا کوئی نہ کہے، ان کے بارے میں ہمیشہ خیر کی بات اب کہنی ہے. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے نہیں ہو کہ یہ مہاجر ہیں اور بدری ہیں، اور بدریین کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے وہ معاف کر دیے ہیں، تو لہذا اس کے بارے میں خیر کے علاوہ کوئی اور بات نہ کی جائے. تو دراصل یہ واقعات یعنی تربیت کے لیے ہو رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی تربیت اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے. اس طرح کے واقعات کا ہونا اس وجہ سے ناگزیر تھا. یہ جو یعنی یہ سورۃ ممتحنہ ہے، اس کا اکثر حصہ وہ اسی واقعہ سے ہی متعلق ہے. اب اس یعنی واقعہ کو ذہن میں رکھیں اور آیت کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو. یہاں پر یہ بات بالکل واضح ہے کہ جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے تو وہ ایمان والے، یعنی حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کے ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ نے خود دے دی. لا تتخذوا، تم نہ بناؤ، عدوی میرے دشمن کو، وعدوکم اور اپنے دشمنوں کو، اولیاء، ولی کی جمع ہے. ولی کا معنی دوست ہوتا ہے، کہ جو میرا دشمن ہے جو اور تمہارا دشمن ہے اس کو دوست نہ بناؤ. آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت حاطب بن ابی بلتہ کے واقعہ کو ذکر کیا کہ تلقون الیہم بالمودہ، کہ تم ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو، محبت سے دوستی کا پیغام بھیجتے ہو. وقد کفروا، حالانکہ وہ منکر ہیں، وہ کفر کر چکے ہیں، بما جاءکم من الحق،
اس چیز کا کہ جو تمہارے پاس حق میں سے آیا، یعنی وہ حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس حق کا وہ انکار کر چکے ہیں، وہ تو کافر ہیں، اور تم ان کی طرف محبت کے پیغام بھیجتے ہو، محبت سے ان کی طرف چٹھیاں لکھتے ہو۔ یخرجون الرسول وایاکم، یخرجون انہوں نے نکالا ہے، الرسول رسول کو، وایاکم اور تمہیں بھی، یعنی ایسے حالات انہوں نے پیدا کر دیے کہ تمہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر انہوں نے مجبور کر دیا۔ اور تمہارا گناہ کیا تھا، کس سبب سے تمہیں نکالا گیا؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر جو تمہارا رب ہے۔ یہ تمہارا جرم تھا، اس گناہ کی پاداش میں تمہیں نکالا گیا ہے۔ یہ ان کے نزدیک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا کہ سارے بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لے آنا، یہ بہت بڑا گناہ تھا ان کے نزدیک، تو اس وجہ سے تمہیں انہوں نے مکہ مکرمہ سے نکال دیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان کنتم خرجتم، اور اگر تم نکلتے ہو جہادن، جہاد کرنے کے لیے، فی سبیلی میری راہ میں، وابتغاء اور تلاش کرنے کے لیے، مرضاتی میری رضا، یعنی یہ جو تم مہاجر ہو، تم نے ہجرت کی ہے، پھر تم نے جہاد کیے ہیں، اور اب پھر تمہارا ارادہ نکلنے کا تھا، اور یہ سارا کا سارا اگر فی سبیلی ہے، میری راہ میں ہے، وابتغاء مرضاتی اور میری رضا کو تلاش کرنے میں ہے، تو تسرون الیہم بالمودہ، تم چھپاتے ہو ان کی طرف محبت کے پیغام، سارے کام، یعنی تمہارا اندر کی بات، تمہارے دل کی بات، تمہارے اعمال، وہ سارے کے سارے تو میری رضا کے لیے ہیں، پھر ان کے ساتھ تم محبت کے پیغام کیوں بھیجتے ہو، محبت کی جو ہے وہ چٹھیاں کیوں لکھتے ہو؟ وَأَنَا أَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، بِمَا أَخْفَيْتُمْ، جو تم چھپاتے ہو، وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، میں ان تمام سے باخبر ہوں، ان تمام سے واقف ہوں۔ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور جس نے تم میں سے یہ کام کیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، پھر وہ گمراہ ہو گیا سیدھی راہ سے، یعنی اب تو تمہیں اطلاع کر دی گئی ہے، اب خبر کر دی گئی ہے، آئندہ اگر کسی نے یہ کام کیا تو وہ سیدھی راہ سے کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو یعنی خلاصے کے طور پر بیان کر دیا۔ اگلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اِن یثقفوکم، یعنی تم ان کی طرف محبت کے پیغام بھیجتے ہو، ان کی طرف چٹھیاں لکھتے ہو، ان کی جو موجودہ حالت ہے، موجودہ حالت میں ان کے ساتھ یہ پیغام بھیجنا، چٹھیاں لکھنا، یہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اِن یثقفوکم، اگر وہ تمہارے اوپر قابو پا لیں، یعنی اگر تم ان کے ہاتھ لگ جاؤ، یکونوا لکم اعداء، تو وہ ہو جائیں تمہارے دشمن، وہ تمہارے دشمن بنیں گے اگر وہ تمہارے اوپر قابو پا لیں۔ وَيَبْسُطُوا، اور پھیلائیں تم پر، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ، اور ڈالیں یا پھیلائیں تمہاری طرف، أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں، اگر تم ان کے ہاتھ لگ جاؤ تو وہ تمہارے اوپر اپنا ہاتھ ڈال دیں، تمہیں مضبوطی سے گرفت کر لیں، تمہیں پکڑ لیں۔ وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور اپنی زبانوں کو، بِالسُّوءِ، برائی کے ساتھ۔ یہ دنیا کا نقصان ہے کہ اگر تم ان کے قابو آ جاؤ تو وہ اپنے ہاتھ اور زبان سے تمہیں برائی کے ساتھ وہ تمہارے پیش آئیں، تمہارا نقصان کریں، تمہارے ساتھ برے طریقے سے پیش آئیں۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ چاہیں کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ۔ یہ آخرت کا نقصان ہے، یعنی زبان سے اور ہاتھ سے بھی تمہارا نقصان کریں اور چاہیں کہ تم کافر ہو جاؤ۔ تو زبان اور ہاتھ سے جو نقصان ہوگا یہ تو دنیا کا ہوگا کہ تمہارے مال کو ضبط کر لیں گے، تمہیں قتل کر دیں گے، تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تمہیں گالی دیں گے، یہ تو زبان سے ہوگا نقصان، اور دنیا کا نقصان ہوگا۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور آخرت کا نقصان کیا ہے کہ وہ یہ چاہیں گے کہ تم بھی انہی کی طرح کے کافر ہو جاؤ، یعنی اس وقت تک وہ تم سے راضی ہونے والے نہیں ہیں جب تک کہ تم کفر اختیار نہ کر لو۔ تو لہذا ان پیغامات سے، ان چٹھیوں سے، ان خطوط کے لکھنے سے
وہ تمہارے حق میں کبھی ہونے والے نہیں ہیں، اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور چونکہ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے وہ خط اس لیے لکھا تھا کہ میرے رشتہ داروں کو، میرے بچوں کو، میری بیوی کو تحفظ مل جائے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن تنفعکم، ہرگز نفع نہ دے گا تمہیں، ارحامکم، تمہارے رشتہ دار، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولاد۔ دنیا کے اندر تو تم نے ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ کام کیا ہے، لیکن آخرت کے اندر تمہارے رشتہ دار یا تمہاری اولاد تمہیں ہرگز کوئی فائدہ نہ دے گی۔ یوم القیامت، قیامت کے دن، یفصل بینکم، فیصلہ کریں گے اللہ تمہارے درمیان۔ وہاں تو مجرمین الگ ہو جائیں گے، مومنین الگ ہو جائیں گے، وہاں تو تمہیں ان کا کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کام تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ تو لہٰذا آخرت کے فائدہ اور آخرت کے نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کرنا چاہیے۔ دنیا کے فوائد یا دنیا کے نقصانات یہ تو عارضی ہیں، یہ تو ختم ہو جائیں گے۔ ان فوائد اور نقصانات کو دیکھنا چاہیے کہ جو آخرت میں کام آنے والے، اور آخرت میں کام آنے والے وہ ایمان ہے، اعمال صالحہ ہیں، اور ایمان والوں کی دوستی ہے۔ کافروں کی دوستی یا کفر یا عزیز رشتہ دار اولاد وہ آخرت میں کام آنے والے نہیں ہیں۔ وہاں پر تو یفصل بینکم، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے کہ ایمان والے الگ ہو جاؤ، مجرمین الگ ہو جاؤ۔ تو ایمان والے جو ہوں گے ان کا جتھا، ان کا گروہ، ان کی جماعت، ان کے عزیز رشتہ دار، وہ سب کچھ ان کا جو متعلقین ہیں، ان کے ساتھ جن کا تعلق ہے وہ تو ایمان والے ہیں، ایمان والوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اور جو منکرین ہیں، مجرمین ہیں، مشرکین ہیں، یا ایمان سے پھرنے والے لوگ ہیں، وہ آخرت میں کوئی بھی، بھلے وہ کتنا ہی عزیز ہو، کتنا ہی قریبی اس کا رشتہ ہو، وہ آخرت میں فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔